بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. نصر من الله وفتح قریب حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اس میں غیر متمکن کی آج ہمیں 5ویں قسم پڑھنی ہے. 5ویں قسم کا تعلق اسماء اصوات سے ہے. اسماء اصوات میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اسم کی جمع اسماء ہے اور صوت کی جمع اصوات. اسم کی جمع اسماء بہت سارے نام، اسم کا معنی صرف نام ہوگا. اسماء بہت سارے نام، بہت سارا نام. اور صوت کا معنی ہوتا ہے آواز، اور اصوات بہت ساری آوازیں. تو اسماء اصوات آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو چلیے اس کی تعریف بھی میں کرتا ہوں. اور یہ اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں پنجم، صاحب نومیر کہہ رہے ہیں پنجم اسماء اصوات. چوں، اف اف و اف و بخ نخ و غاق. یہاں 5 مثالیں دی گئی ہیں. اف اف یہ دونوں ملا کر 1 مثال، اور اف 3، اور بخ نخ اف اف 1، اف 2، بخ بخ 4، اف اف 1، اف 2، بخ 3، نخ 4، غاق 5. یہ 5 مثالیں دی گئی ہیں اور انہیں اسماء اصوات کہا جاتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے. اب اسماء اصوات اسے کیوں کہتے ہیں؟ اسماء اصوات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں صوت، اسماء اصوات بہت ساری آوازوں کا نام. اسماء اصوات کا معنی کیا نکلا؟ بہت ساری آوازوں کا نام. تو چونکہ اوہ سے لے کر غاقہ تک یہ کئی الفاظ ہیں، اس لیے اسماء اصوات انہیں کہا گیا ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اوہ اسے کیا کہتے ہیں، تو آپ یہاں اسماء اصوات اسے نہیں کہیں گے بلکہ اس میں صوت کہیں گے. ایک لفظ ہوگا تو اس میں صوت کہیں گے، اور بہت سارے الفاظ ہوں گے جو 5 مثالیں دی گئی ہیں، تو ان سبوں کو ملا کر اسماء اصوات کہا گیا ہے. اب اس میں صوت کی تعریف کیا ہے؟ تو اس میں صوت کی 3 تعریفیں ہیں. اس میں صوت کی 3 طرح کی تعریف ہے. یہ یوں کہیے کہ اس میں صوت کی جو ہے، اس میں صوت کی تعریف جو ہے یہ 3 طرح کی ہے. پہلی تعریف کیا ہے؟ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو. یہ ایک تعریف. کیا مطلب؟ یعنی اس میں صوت ایک ایسا اسم ہے جو کسی امر عارض کے وقت، امر عارض کے وقت کیا مطلب؟ یعنی کوئی بیماری کے وقت، کوئی امر لاحق ہونے کے وقت، ٹھیک ہے، انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو، یعنی طبعی طور پر نکل جائے، طبعی طور پر نکلے. ٹھیک ہے، ایک تعریف تو یہ ہے. دوسری تعریف، یا اس میں صوت کی دوسری تعریف، یا وہ اسم
جس سے حیوان کو آواز دی جائے. یہ دوسری تعریف ہے. ٹھیک ہے. اس میں صوت کی دوسری تعریف. کوئی آپ سے پوچھے کہ اس میں صوت کی کیا تعریف ہے تو آپ کہیں گے اس میں صوت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ تین طرح سے ہے. کیا ہے؟ پہلی تعریف یہ ہے کہ اس میں صوت وہ اس میں ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو. ایک تعریف یہ. دوسری تعریف اس میں صوت کی یا وہ اس میں جس سے حیوان کو آواز دی جائے. ایک یہ تعریف. اس میں صوت کی تیسری تعریف یا کسی حیوان کی آواز یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. یہ اس میں صوت کی تیسری تعریف ہے. ٹھیک ہے. اس میں صوت کی یہ تیسری تعریف ہے. المختصر الحاصل نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں صوت کی جو تعریف ہے تو اس میں صوت کی جو تعریف ہے وہ تین طرح کی ہے. وہ تین طرح کی ہے. ایک یہ پہلی صورت میں کیا ہے کہ اس میں صوت کی پہلی تعریف کیا ہے؟ اس میں صوت کی پہلی تعریف وہ اس میں ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو یعنی نکلے. دوسری تعریف یا وہ اس میں جس سے حیوان کو آواز دی جائے. تیسری تعریف یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. تو یہ تین تعریف ہوئی اس میں صوت کی. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں ہاں تو اسماء اصوات کا مطلب آپ نے سمجھا. پنجم اسماء اصوات یعنی پانچویں قسمیں. اس میں غیر متمکن کی کیا ہے؟ اسماء اصوات ہے. چوں مثال چوں جیسے اف اف یہ سب مثالیں ہیں. و اف اور اف و بخ اور بخ اور بخ نخا. ٹھیک ہے. وغا کا اور غا کا. یہ پانچ مثالیں ہیں. یعنی اسماء اصوات کی یہ پانچ مثالیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں اف اوہ یہ کب بولا جاتا ہے؟ اوہ اوہ یہ ایک لفظ ہے جسے اس میں صوت کہا گیا ہے. اف یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک لفظ ہے اور اسے اس میں صوت کہا گیا ہے. اور بخ نخا یہ ایک طرف سے ایک لفظ ہے اور اس کا نام اس میں صوت ہے. غا کا یہ بھی ایک لفظ ہے اور اس کا نام اس میں صوت ہے. یعنی یہ کسی آواز کے لیے یعنی ایسے نام ہے. یہ بھی نام ہے, لفظ ہے اور یہ نام ہے جو کسی آواز کے لیے انہیں ان الفاظ کو لائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ پانچ ہی مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ اور بھی مثالیں ہو سکتی تھیں. تو اس کا جواب پہلے سنیں آپ. تو پہلے جواب سنیں. جواب یہ ہے کہ شدید کھانسی کے وقت اف اف کی آواز کب نکلتی ہے؟ شدید کھانسی, سخت کھانسی ہو جائے, شدید کھانسی ہو اور اس وقت جو آواز نکلتی ہے وہ اف اف کی آواز نکلتی ہے. اف اف کی آواز نکلتی ہے. تو یہاں سے پہلی تعریف, اس میں صوت کی پہلی تعریف یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. پہلی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی کہ اس میں صوت وہ اس میں ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبیعی طور پر صادر ہو. تو اوہ اوہ کا مطلب کیا ہے؟ اوہ 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 شدید کھانسی کے وقت انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے. تو یہ شدید کھانسی کیا ہے؟ یہ امر عارض ہے. جب یہ امر عارض, جب یہ امر لاحق ہوتا ہے تو اس امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے اوہ اوہ کہتے ہیں اور یہ طبیعی طور پر خود بخود جو ہے نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہ آواز. ٹھیک ہے. اور
नापसंदीदगी के वक्त उफ की आवाज निकलती है। जैसे किसी के बोली हमें पसंद नहीं हो या कोई किसी को झिड़क रहा है तो उस वक्त कहते हैं उफ उफ उफ। तो क्या है ये? नापसंदीदगी के वक्त जो आवाज निकलती है उसे उफ कहा जाता है। और इस उफ का नाम इसमें सौत है, इस उफ का नाम इसमें सौत है। तो ये उफ उफ और उफ ये तबई तौर पर निकलते हैं किसी अम्र आरिज के वक्त। तो उफ शदीद खांसी के वक्त, यानी वो एक ऐसा अम्र है जो आरिज होने के वक्त लाहिक, जब जैसे ही लाहिक होता है वो बीमारी लाहिक होती है तो इंसान के जुबान से उफ उफ का लफ्ज निकलता है। और उफ ये भी अम्र एक ऐसा अम्र है जब आरिज होता है, जब लाहिक हो जाता है तो उस वक्त तबई तौर पर खुद ब खुद जो है उफ का अल्फाज जो है निकल जाता है। वो कब निकलता है? नापसंदीदगी के वक्त उफ की आवाज निकल जाती है। ठीक है। उसके बाद तो तबई तौर से निकलने वाले उफ उफ और उफ ये दो हुए। और बख और नखा यहाँ दूसरी तारीफ है। तो पहली तारीफ जो आपने पढ़ी थी कि इसमें सौत वो इसमें है जो किसी अम्र आरिज के वक्त इंसान के मुंह से तबई तौर पर सादिर हो। तो यहाँ दो मिसालें सेट की दी आप, उफ उफ, जैसे उफ उफ और उफ। इस तारीफ की दो मिसालें ये हुई। और बखा और नखा, पहले इसकी तारीफ आप पढ़ें, उसके बाद जो है ये मिसाल मैं दूंगा। बखा और नखा, दूसरी तारीफ आपने ये पढ़ी थी, या वो इसमें जिससे हैवान को आवाज दी जाए, जिससे हैवान को आवाज दी जाए, या वो इसमें जिससे हैवान को आवाज दी जाए। तो पहले अब यहाँ यूं समझना है कि उफ और उफ और बक्का और नक्का ये चारों अल्फाज, ये चारों अल्फाज अम्र, किसी अम्र के आरिज के वक्त निकलते हैं, किसी अम्र के आरिज के वक्त निकलते हैं। तो यहाँ पहली तारीफ जाहिर हो रही है, पहली तारीफ जाहिर हो रही है। जैसे बख और नखा, ये कि आप का तर्जुमा पहले करें, आप इसका माना पहले समझें। आप खुशी के वक्त जो आवाज निकलती है उसे बखा या बखी कहते हैं, बखा या बखी कहते हैं। या यूं कहिए खुशी के वक्त निकलने वाली आवाज को बखा बखी कहते हैं। और बहुत खुशी के वक्त जो आवाज निकले तो बखिन बखिन कहा जाता है। ठीक है। तो ये पहली तारीफ की मिसाल, पहली तारीफ की ये मिसालें हुई, उफ और उफ और बखा, बखा और नखा, ये पहली तारीफ की मिसाल, या बखिन बखिन बखिन, ये पहली तारीफ की मिसालें ये होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरी तारीफ आपने पढ़ी थी कि या वो इसमें जिससे हैवान को आवाज दी जाए, या इसमें सौत की दूसरी तारीफ, या वो इसमें जिससे हैवान को आवाज दी जाए। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल तो ऊपर में नहीं है, लेकिन हाशिए पर नजर रखिए आप। इसकी मिसाल ये है, नख, ऊंट को बैठाने के लिए, ऊंट को बैठाने के लिए नख, नखा या नखे कहा जाता है। ठीक है। जब किसी ऊंट को बैठाना हो तो उसको बैठाने के लिए नख, नखा या नखी कहा जाता है। तो यहाँ दूसरी तारीफ जाहिर होगी क्या? या वो इसमें, इसमें सौत का माना क्या है? या वो इसमें जिससे हैवान को आवाज दी जाए। तो हैवान को आवाज यहाँ दी जा रही है किसके जरिए? नख, नखा या नखे के जरिए। तो यहाँ दूसरी तारीफ और दूसरी तारीफ की मिसाल भी यहाँ जाहिर हो गई। उसके बाद एक लफ्ज आपने ऊपर में पढ़ा है गाका, और उसकी तारीफ भी आपने पढ़ी है। तीसरी तारीफ क्या है इसमें सौत की? इसमें सौत की तीसरी तारीफ आपने पढ़ी थी, या किसी हैवान की आवाज की नकल की जाए,
یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. یہ اس میں صوت کی تیسری تعریف ہے. اب جو تعریف آپ نے پڑھی ہے اور تو اس کی مثال بھی چاہیے, اس کی مثال بھی چاہیے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ واقع ہے. کیا مطلب؟ اور کوے کی آواز کی نقل کے لیے, اور کوے کی آواز کی نقل کے لیے واقع استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی کوے کی آواز کی نقل کرے تو اس کے لیے کون لفظ آتا ہے؟ واقع آتا ہے. واقع آتا ہے. تو اس میں صوت کی یہ تیسری تعریف ہے. اس میں صوت کی تیسری تعریف کیا پڑھی آپ نے؟ یا کسی حیوان کی, اس میں صوت ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. یہ بھی تعریف ہے اس میں صوت کی. تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ غاقے. اور غاقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوے کی آواز کی نقل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, غاقے. تو المختصر بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء اصوات ہیں. اسماء اصوات ہیں, اور اس میں کی جمع اسماء ہے, صوت کی جمع اصوات ہے. تو اس میں صوت کی 3 تعریف ہے اور اس کی مثالیں بھی ہیں. اس میں صوت کی پہلی تعریف اور اس کی مثالیں دیکھیے آپ. اس میں صوت کی پہلی تعریف وہ اس میں ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو, یعنی طبعی طور پر نکل جائے. اس کی مثال اف اف اور اف اف. شدید کھانسی کے وقت اور ناپسندیدگی کے وقت اف کا لفظ نکلتا ہے. اور بخا اور نخا, ٹھیک ہے, بخا نخا یا بخا نخی یہ خوشی کے وقت, اور بہت خوشی کے وقت بخن 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 نکلتی ہیں آوازیں. ٹھیک ہے, تو یہ طبعی طور پر نکلنے والی آوازیں ہیں, اور اس میں صوت کی پہلی تعریف کی یہ مثالیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں صوت کی دوسری تعریف اور اس کی مثالیں آپ دیکھیں, سنیں. اس میں صوت کی دوسری تعریف آپ نے پڑھی تھی. اس میں صوت یا وہ اسم جس سے حیوان کو آواز دی جائے. اس میں صوت کی دوسری تعریف یا وہ اسم جس سے حیوان کو آواز دی جائے. اس کی مثالیں آپ دیکھیں, میں پڑھ رہا ہوں, سنیں. اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخ نخا یا نخے کہا جاتا ہے. اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخا یا نخی کہا جاتا ہے. تو یہاں اس میں صوت کی دوسری تعریف ہو گئی, یعنی کسی حیوان کو آواز دی جائے تو کس کے ذریعے؟ نخ نخا یا نخے, یعنی اونٹ کو بٹھانے کے لیے یہ لفظ اپنے منہ سے اپنی زبان سے آپ بولیں گے تو اونٹ خود بخود بیٹھ جائے گا. تو اس میں صوت کی دوسری تعریف اور مثالوں سے یہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس میں صوت کی تیسری تعریف آپ نے پڑھی تھی. تیسری تعریف آپ نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں صوت یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے, یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. اس میں صوت کی یہ تیسری تعریف. اس کی مثال کیا ہے؟ غافی ہے. اس کی مثال غافی ہے. غافی کیا ہے؟ کوے کی آواز کی نقل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس میں صوت کی تیسری تعریف اور مثال بھی آپ نے دیکھ ہی لیا, اور اس میں صوت کی تیسری تعریف آپ نے پڑھ بھی لیا. ٹھیک ہے, چلیے. تو اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء اصوات ہیں, جیسے اف اف اور بخا نخا غاقے. آپ نے پڑھا مکمل طور سے, اس کی تشریح بھی آپ نے پڑھ لی. اب کہہ رہے ہیں اف کے بارے میں ایک فائدہ الگ سے نوٹ. اف اس میں صوت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے, اور اس میں کھیل بھی, اور اس میں کھیل کے یعنی کہہ رہے ہیں کہ اف جو ہے
اف جو ہے اس میں صوت کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، اور اس میں فعل بھی ہوتا ہے استعمال. تو اس وقت کس کے معنی میں ہوگا؟ اتذجرو کے معنی میں. اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں تنگی اور بے قراری محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، یعنی ان دونوں کو اف نہ کہو، والدین کو اف بھی مت کہو. ٹھیک ہے، اف بھی مت کہو. الحاصل اس میں غیر متمکن کی، اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء اصوات ہیں. اسماء اصوات کی 3 تعریف ہیں. ٹھیک ہے. پہلی تعریف، اس میں صوت ایسا اس میں ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے زبان سے، منہ سے طبعی طور پر صادر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، طبعی طور پر صادر ہو. اس میں صوت وہ اس میں ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہو. اس کی مثالیں آپ نے پڑھی، جیسے اف اور اف اور بخ اور نخ. شدید کھانسی کے وقت جب آدمی کھانستا ہے تو اف کا لفظ نکلتا ہے، اور جب کسی کی بات ناپسند ہو یا ناپسندیدگی کے وقت اف کا لفظ نکلتا ہے. تو یہ سب طبعی طور پر نکلنے والے الفاظ ہیں. اور بخ نخ یہ خوشی کے وقت نکلتا ہے، اور بخن نخن. ٹھیک ہے، یا بخن بہت خوشی کے وقت بخن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بخن کہا جاتا ہے. تو یہ سب طبعی طور پر نکلنے والے الفاظ ہیں جو اس میں صوت کی پہلی تعریف اور اس کی مثالیں ہیں. اس کے بعد نخ دوسری تعریف کیا تھی؟ دوسری تعریف آپ نے پڑھی تھی، یا کسی حیوان کو آواز دی جائے، یا کسی حیوان کو آواز دی جائے. تو اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ یا نخے کہتے ہیں آپ. تو یہ دوسری تعریف کی یہ دوسری مثال ہے. اس کے بعد تیسری تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے، کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے، یہ بھی اس میں صوت ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ غاقے یہ کوے کی آواز کی نقل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ سب جتنے ہیں، یہ 5 مثالیں اور جو میں نے پڑھی اپنے طور سے جو میں نے بتایا، انہیں اسماء اصوات کہا جاتا ہے. جو اسماء اصوات کا مطلب کیا ہے؟ آوازوں کا نام. آوازوں کا مختلف الفاظ ہے تو مختلف آوازوں کا نام اسماء اصوات ہے.